کیا کرو. اگر خدا کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہو تو دین کو بھی اعلیٰ ترین اہمیت سمجھا کرو. خالی قرآن پڑھ لینے سے دین نہیں ہوتا. somebody asked me a question کہ بھائی صاحب کا علم نہیں ہے بس تقریر کر لینا یار. تو میں نے اس سے پوچھا تو نے کیا کہ مجھ سے ایسی چیز پوچھی تھی جس سے تجھے میرے علم کا اندازہ ہو گیا. مجھے خاصی شرمندگی ہوئی اس کے بعد. تو میں نے کہا تو یہ کیا ایسی چیز پوچھی؟ کہتا میں ملا نہیں ہوں ویسے میرا انداز ہے. خاتون حضرات اندازوں پہ دین نہیں قائم ہو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف. اور کسی چیز پہ ریلائنس اتنی جلدی نہ کرو. چیزوں کو پرکھنے کی استعداد پیدا کرو. اسٹے کریٹیکل till your all objections are met by reasoning. Then you will have a faith which will never break down in time. میں پھر امید ہے کہ جواب واضح ہو گیا ہوگا کہ پروفیسر صاحب کے نزدیک پرسنالٹیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو ہم سب کی اور آئے ہوئے اللہ کی نظر ایک بلند کرتے گیا اور پرسنالٹی سے ابھر آئیڈیا دیا اور اوپر کرتے اور اس کے بارے میں سوالات آئے تھے. میں اپنے نظر جو تین جولائی کے بعد آپ کے پروفیسر صاحب نے بہت نامراد ملا سلیکٹ کیا تھا کراچی میں اپروش کے نام سے آپ سمجھیں گے متشابہات 2010 قانونی لیکچر اس میں ملک کرتے آئے میں بہت چیز سے بیان ہے. آپ سلطان نصیر کے نام میں پاس ہوتے ہیں ہم کو اچھے ہوئے. سب کا سوال میں ڈاکٹر دلیل کو مس کر رہا ہوں سوال کے جواب کے لیے کیونکہ سوال ہے کہ برین ڈیڈ اسلام کی روح سے وضاحت. کیا چیز؟ برین ڈیڈ. برین ڈیڈ. اصل میں چونکہ معیار ہی سارے کا سارا عقل پہ ہے اور برین غالباً دل کے بعد اگر برین کی موت پہ چونکہ ڈیتھ ڈکلیئر کی جاتی ہے تو بلکہ رشیا میں آفٹر 5 منٹس انہوں نے ایک دل کو دوبارہ ریوائیو کر دیا تھا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ دجال نے 1 دفعہ زندہ کیا، 2 دفعہ زندہ کیا، 3 دفعہ زندہ کیا مگر چوتھی مرتبہ اس کو زندہ نہ کر سکا. تو آئی تھنک کہ اگر دل کے مرنے پہ موت کے اسباب مہیا ہوں تو ایسے اسباب نکل آئیں گے جو دل میں زندگی پیدا کر لیں گے. اور فیوچر کی جو مجھے نظر آ رہی ہے تحقیقات پرٹیکولرلی ان علوم پر تھوڑی سی انسانی محنت اور کے بعد شاید دل کا المیہ سرے سے ختم ہو. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دل بند ہو گیا یا ڈاکٹرز نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا مگر شاید ہمارے پاس پرائیویٹلی چھوٹی جگہ پہ برین ڈیڈ کے کوئی اس قسم کے آلات نہیں ہوتے جس سے ہم چیک کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ دل کی ڈیتھ پہ ڈیتھ ڈکلیئر ہونی نہیں چاہیے کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہمارے پاس ایسی بڑی مثالیں ہیں کہ جس میں آدمی دوبارہ زندہ ہو. آفٹر دی ڈکلیریشن آف ڈیتھ اینڈ اسٹاپیج آف دی موومنٹ آف دا ہارٹ لوگ پھر زندہ ہو، جن میں سے کم از کم ایک تو میرے شہر میں ہوئی اور وہ آدمی مر گیا. ڈاکٹرز آئے انہوں نے کہا یہ مر گیا ہے تو اس کو ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے. اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ کے کانوں کو بھلی لگتی ہے، تجسس، اشتیاق، سراغ رسانی. تو وہ مر گیا، چلا گیا. تو اس کا جنازہ اٹھائے جا رہے تھے تو اچانک اس کو ہوش آ گیا. تو ہوش آنے کے بعد اس نے ہوش آتے پوچھا وہ یار وہ دیکھو وہ مانکیالہ میں جو غلام علی ہے ذرا اس کا حال پوچھنے لگا. تو لوگوں نے یہ کیا اس کو ہوش آتی انہیں مانکیالہ غلام علی کیوں بھیج دیا؟ بعض لوگوں نے بھیجا ادھر کہ اس کو پتہ کرو. تو پتہ لگا کہ وہ اسی وقت مر گیا تھا. جب وہ نمائندے پہنچے انہوں نے کہا جی 2 منٹ ہوئے مر گئے. تو اس سے پوچھا کہ تیری بنی کیا، تو اسے ہوا کیا، تو ہوش میں کیسے آ گیا مرنے کے بعد؟ اس نے کہا بات یہ بڑے مزے کا واقعہ بٹ دس گیوز اے لٹل انٹرنل گلمپس آف دا سسٹم. اگر مجھے یہ ملائکہ نظر نہیں آتے تو میں اس کو حیرت انگیز نہیں سمجھتا. اللہ کی سائنسز بڑی سپیریئر ہے. سیدھی سی بات، ہماری سائنسز ابھی کمتر ہیں، یہ بہت سپیریئر سائنسز ہیں جن کے تحت یہ سسٹم بنایا گیا. تو کہنے لگا کہ مجھے لے کے وہ ایک
2 بندے آئے, وہ مجھے لے گئے, ایک ویرانے سے گزرے, تو مجھے بڑی سخت پیاس لگی, تو میں نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی تو پلا دینا. تو اس نے ایک کتاب نکالی, بڑی ساری دیکھا تھا, یار اس نے تو زندگی بھر کسی کو پانی نہیں پلایا, نو واٹر نہیں ہے, پانی شانی نہیں ملے گا. تو اس نے کہا میں مر جاؤں گا پیاس سے, تھوڑا سا کوئی. اس نے کہا دوبارہ کاغذ دیکھے اور کہا اچھا ہاں یار اس نے ایک دفعہ ایک مہمان کو دودھ کا ایک گلاس دیا تھا, اس کو دودھ مل سکتا ہے. کہتے پھر میرے دیکھتے دیکھتے ویرانی میں ایک گائے آئی, اس کو انہوں نے نچوڑا, گلاس پتہ نہیں کہاں سے نکالا, تو اس میں مجھے دودھ دیا. پھر کہتا ہے لے کے مجھے اسی قسم کے بہت بڑے ہال میں آئے, بہت بے شمار لوگ تھے, ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر ادھر. وہ مجھے لے کے ایک ٹیبل کے پاس آئے, وہاں ایک شخص بیٹھا تھا بڑا معزز. کہنے لگے وہ جی ہم غلام علی کو لے آئے, یہ لو. اس نے دیکھا نظر نیچے کاغذ, اس نے کہا بیوقوف وہ کس کو پکڑ آئے, یہ تو غلام علی ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی اور ہے. کہتے جی غلام علی ہے. اس نے کہا ہاں مگر یہ وہ غلام علی نہیں ہے, فوراً واپس چھوڑ کے آؤ. تو کہتے ہیں جی انہوں نے دوسرا نام چیک کیا, کہ انہوں نے کہا یار وہ مانکیالے کا غلام علی ہے, یہ نہیں ہے, جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ. کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے واپس چھوڑا, تو چونکہ وہ مانکیالے کا نام تھا کہ اصلی وہ تھا, تو میں اسی لیے بھیجا بندہ پہلے پتہ کروں وہ مر گیا کہ جیتا, وہ اسی وقت مر گیا تھا. تو یہ کبھی کبھی اس بالکل جو ہے فلالس سسٹم میں, خدا تو فلالس نہیں ہے مگر وہ کسی کو پرفیکٹ نہیں رہنے دیتا, نہ کو پرفیکٹ اللہ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک ایسے امکان پیدا کرتا ہے جس میں ہم تھوڑے سے انٹرنل ویژن حاصل کریں اگلی طرف کیا ہوتا ہے. اب آپ کو میں ایک اور مثال سمجھوں, اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ موت ایک بہت بڑے درخت کی طرح, اس سے پتے گرتے ہیں, نیچے ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان پتوں پہ مرنے والے کا نام, شخصیت, محلہ, جگہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. پھر وہ پتے ملائکہ تک آتے ہیں, وہ پتے اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں بس. مگر اگر آپ اکارڈنگ ٹو اے ماڈرن انڈرسٹینڈنگ اس بہت بڑے درخت کو ایک سپر کمپیوٹر میں بدل دو, پتوں کو کارڈ میں ڈال دو, تو آپ کو سارا سسٹم سمجھ آ جائے اوپر کیا ہوتا ہے. کہ ایک بہت سپیریئر کمپیوٹر میں جہاں سب ڈیٹا جمع ہے, کارڈ نکل رہے ہیں, کارڈ آ رہے ہیں, کارڈ اب اس کو جانا ہے دنیا پر, کدھر بھیجنا ہے جی, اچھا کوئی گنجائش ڈھونڈو. وہاں بھی ایلوکیشنز ہوتی ہوں گی جیسے پی آئی کی سیٹس میں ہوتی ہیں. لیٹ آیا چلو اس کو کسی اور طرف بھیجو. میں ایک خاتون کو دیکھا, ان کو جی ہم نے بچوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے, وی ڈونٹ وانٹ اٹ. میں کہ خیال کرنا پھر نہیں ملیں گے, یہ کسی اور طرف بھیج دیے جائیں گے اگر تم اس طرح کرو گے. ابھی تک ان کے نہیں ہوئے, وہ سمجھتا ہے میری بد دعا, مگر میں نے بد دعا نہیں دی تھی. انہوں نے جان بوجھ کے سسٹمیٹک کو سسٹم لگایا تھا کہ ابھی نہیں کرنے اگلے دن. تو میں نے کہا نیک بختوں کا خیال کرنا, یہ کوئی تمہارے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تمہارے بچے ہوں جو اوپر سے آنے والے ہوں. یہ تو وہ سسٹم بنا ہوا ہے, ادھر سے ادھر کر دو, ادھر سے ادھر اس طرف بھیج دو, اس طرف بھیج دو. ہو سکتا ہے کہ جب تم نے بچوں کو روکا ہو تو انہوں نے تو آنا تھا, ان کا وقت شروع ہونا تھا, انہوں نے کسی اور ماں باپ کو ڈال دی, اب انتظار کرو. تو یہ یقین کرو کہ اتنے عجیب و غریب سسٹم وہاں ہوں گے اور اتنے جدید ترین سسٹم ہوں گے کہ بندے کو کریوسٹی ہونی شروع ہو جاتی, یار مرنا ضروری ہے تاکہ آپ دیکھ سکو کہ ادھر کیا ہوتا ہے. یہ تو کوئی سوفسٹیکیشن نہیں ہے, یہاں تو گند بلا اسی طرح ہے, مگر وہاں کی تو جس کی زمین بھی خوشبودار ہے اس کے سسٹمز کتنے حسین ہوتے ہوں گے. تو یو ہیو ٹو ڈائی ٹو لک فار دس, یو ہیو ٹو ڈائی. اور یہ لکونہ اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کسی بڑے واقعے میں تاکہ آپ اگلے جہان کے کچھ نہ کچھ پیٹرنز کو جاننے کی کوشش کریں. ہم نے تو یا ہمارے علماء نے اگلے جہان کو ایک امپاسبل ریکیج کی, جہاں صرف تباہی ہے, فرشتے کوڑے مار رہے ہوتے ہیں, آگ برس رہی ہوتی ہے, کرب و بلا کا طوفان مچا ہوتا ہے, وہاں شاید اس بستی سے ہزارہا درجے خوبصورت بستیاں آباد ہیں. Only you have to wish to die in your proper time. That's all. So, جب
کہ جبلت ہاں جی، بلکہ اگر آپ غور کرو تو ہم عمرن بھی اپنی جبلتوں پہ قابو پاتے ہیں. ہم بچپن میں ہوتے ہیں، پھر ہماری بہت ساری بچپن کی وحشت ناکیاں، ہمارے موڈز، ہماری ضدیں وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ قابو پاتے ہیں. بڑھاپا اس عمر کو کہتے ہیں جہاں آپ کی جبلت سیڈیٹ ہو گئی ہوتی ہے، یعنی مسلسل پروسیسز سے گزرنے کے بعد آپ ایک بہتر رویوں والے انسان ہو چکے ہوتے ہیں. تو جبلت کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے، اس کی ایکسیسز کنٹرولیبل ہے. یا تو وہ آپ کو کسی حادثے سے شکار کر دیتی ہے، بٹ دی تھنگ از کہ یو شوڈ ہیو دی وش ٹو بی اے بیٹر مین. ہمارے جتنے ایمبلمز لگے ہوئے ہیں، مذہبی، اخلاقی، سوشل، ایون سوشلسٹ بیہیویئر بھی جو ہیں، اور کافرانہ رویوں کا انسان کی ترقی کے بارے میں جو ایمبلمز بنے ہوتے ہیں، وہ یہ ٹو بی اے بیٹر ہیومن بینگ اور ٹو بیہیو بیٹر، ٹو بی اے بیٹر سویلائزڈ مین. تو ہم ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹریننگز اشر ان کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بدترین لوگ بھی، فار ایگزامپل اگر آپ جیلوں میں چلے جائیں تو جیل کے لوگ بھی اگر آپ غور کریں تو وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں ان کو سائیکالوجسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں، علماء بھیج رہے ہوتے ہیں، اینڈ پیپل ڈو چینج. تو ہمارے جبلی وجود بھی بدل سکتے ہیں، بل جب بدل جاتے ہیں، مہذب ہو جاتے ہیں، تو یا تو بہتر انسان معاشرے کے لحاظ سے نکلتے ہیں یا پھر خدا کے لحاظ سے بہتر نکلتے ہیں. اور چونکہ نفس جو ہے غیر مطمئن صورتحال سے مطمئن صورت کو آتا ہے، تو وہ اس بڑے رتبے کا حقدار ہوتا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تو اپنی جنت میں داخل ہو، تو میرے بندوں میں داخل ہو. تو نفس کی ترتیب لازم بھی ہوتی بھی ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی ہو جاتی ہے. گرگ چوں پیر، وہ کہ بڑا مشہور قول ہے فارسی کا کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. عمر بھی بعض ظالم ترین لوگوں کو مسکین بنا دیتی ہے. تو مختلف میتھڈالوجی سے گزرتے ہوئے جبلتیں دھندلا جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، سسک کے مر جاتی ہیں، اور کبھی کبھی خدا کے خیال سے مہذب ہوتے ہوئے اولیاء اللہ تعالیٰ میں بدل دیتے ہیں. پروفیسر صاحب کے لیکچر کی روایت ہے کہ اس کا اختتام ایسی دعا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے مانگی گئی دعائیں ہوتی ہیں. تو صرف آپ سے سماج سے بات کرنے کے لیے ایک خصوصی یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم. دعا مانگیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا ففی اعین الناس کبیرا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم انا نسألک العفو والعافیة. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام.
اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مزلات الفتن ما حيجتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذاكر عن ذكر الذاكرون. اللهم صل عليه كما غافل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. And ladies and gentlemen, thank you very, very much.